أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. آج ہمارا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 سے شروع ہو رہا ہے. بات ہماری پیچھے سے چل رہی تھی اطیع اللہ و اطیع الرسول. جو آیت مبارکہ پیچھے گزری ہے اس میں اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم تھا. یہ پچھلی آیت یہاں پر ہے. اور اس سے پہلے مسلمانوں کے دل میں جو ربا لینے کا خیال پیدا ہوا تو یعنی وہ اس لیے تھا کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہمارے پاس سامان زیادہ ہونا چاہیے. اعلاء کلمت اللہ کے لیے سامان ہمارے پاس زیادہ ہونا چاہیے. مسلمان اس وجہ سے ربا کا سوچ رہے تھے کہ مسلمانوں کو کسی طریقے سے اس کی اجازت مل جائے. تو اب ایسا ہوا کہ مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے اس کی تعلیم دی کہ لا تاکلوا الربا، ربا مت کھاؤ کیونکہ یہ اللہ کے ڈر کے خلاف ہے. اور جو چیز اللہ کے ڈر کا تقاضا کرتی ہے وہ یہ ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول. اللہ کی اطاعت کرو، اطیع اللہ و رسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک یہ تعلیم دی. اس کے بعد دوسری تعلیم یہ دی، یعنی پہلی تعلیم واتقوا النار. پہلی تعلیم یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ نے جن چیزوں سے ڈرایا ان سے بھی ڈرو. نمبر 2 اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطیع اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور تیسرا کہ وسارعوا الی مغفرۃ، تیسری چیز بتائی کہ مغفرت کی طرف سبقت کرو. میرا کمپیوٹر تھوڑا ہینگ ہو رہا ہے. تیسری چیز وسارعوا الی مغفرۃ، تو یہ تیسری چیز ہے. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم. سارعوا کا مطلب ہے، سارعوا کے 2-3 مطلب ہے. پہلا مطلب وسارعوا، تین مطلب میں نے یہاں پہ لکھے ہیں. نمبر 1 لپکو، نمبر 2 تیزی دکھاؤ، نمبر 3 اس معاملے میں مقابلہ کرو. تو یہ تیسرا معنی یہ سب سے زیادہ مزیدار ہے، باقی معنی بھی ٹھیک ہیں. نہیں، وسارعوا تیزی دکھاؤ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے پروردگار کی طرف سے جو مغفرت ملتی ہے اس مغفرت لینے کی طرف تیزی دکھاؤ. ٹھیک ہے، اس مغفرت لینے کی طرف لپکو. اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ اس معاملے میں مقابلہ کرو. اس معاملے میں مقابلہ کرو ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی اعمال کے اندر مقابلہ کیا جائے. تو یہ اعمال کے اندر مقابلہ کرنا یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے، نیک اعمال کے اندر مقابلہ کیا جائے. چنانچہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک انسان کو ترتیب بنا لینی چاہیے. ہم نے دیکھا کہ ہم نے اس مرتبہ جب عمرے پہ حج پہ گئے، اللہ نے جانے کی توفیق دی، تو ہم نے وہاں پر ایک ترتیب بنائی. ترتیب یہ بنائی کہ کون زیادہ طواف کرے گا. تو پہلے جب گئے تھے تو زیادہ طواف نہیں کیے کیونکہ کوئی ایسی ترتیب نہیں تھی، مقابلہ نہیں کر سکے. تو ہمارے جو گروپ میں تھے ماشاءاللہ ان میں کئی لوگوں نے ایک دن کے اندر 25 طواف کیے. 25 طواف ایک دن میں 25 طواف، یہ سب سے زیادہ طواف تھے. ہم نے حیران ہو کے یہ بتایا، الحمدللہ ہم نے 25 طواف، ایک ہمارے گروپ میں کسی صاحب نے 25 طواف کیے. ہم تو
پورا زور لگا کے 19 تک پہنچ سکے، جس دن سب سے زیادہ محنت کی تو 19 تک پہنچ سکے، ایک صاحب نے 25 بھی کیے۔ تو ہم نے جب خوشی کے اظہار کے لیے کسی کو بتایا تو انہوں نے کہا صرف 25؟ ہم تو ایک دن میں الحمدللہ آرام سے 47-48 طواف کر لیتے ہیں۔ یعنی یہ اس زمانے میں کر لیا کرتے تھے جس زمانے میں اتنا رش نہیں ہوتا تھا، جون جولائی میں جاتے تھے۔ جب ہمارا زمانہ آیا تو بہت رش ہو گیا حرم شریف کے اندر، بہت زیادہ رش ہوتا تھا۔ تو خیر انہوں نے اس زمانے میں کیے تھے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے روزانہ کا کوئی ایک طواف کیا، کسی نے ایک بھی نہیں کیا، اور جہاں مقابلہ ہوا وہاں آپ دیکھیں 25 طواف۔ ایسے ہی اور بھی بہت سے واقعات پیش آئے۔ میں زیادہ سناتا نہیں ہوں، لوگ بدگمان ہونا چاہیے، اپنی نیکیاں بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ خیر ہماری کیا نیکی، اللہ نے توفیق دی تو کیا، نہیں تو ہمارے اندر تو ہمت بھی نہیں کسی چونٹی کو دانا کھلا سکیں۔ تو وسارعوا الی مغفرۃ، مقابلے کرو، چنانچہ اعمال کے اندر مقابلہ کرنا چاہیے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ واٹس ایپ پہ گروپ بنا لیتے ہیں اور ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگتے ہیں کہ ہم نے اتنے قرآن پڑھے، تم نے اتنے قرآن پڑھے۔ بہت اچھی بات ہے، یہ بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر والوں کے حقوق تلف ہو جاتے ہیں، ہر وقت موبائل میں لگے ہوتے ہیں۔ تو ان منکرات سے بچ کے مقابلہ کرنا چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ بہتر ہے کہ گھر کی فضا کے اندر ایک مقابلہ ہو، بیٹا بیٹی، شوہر، میاں بیوی، ماں باپ، ایک دوسرے سے مقابلہ رکھا جائے کہ اس رمضان میں ہم نے کتنے قرآن مجید پڑھنے ہیں، کتنے قرآن مجید ختم کرنے ہیں، اس شعبان کے اندر ہم نے کتنے روزے رکھنے ہیں، آج کے دن میں ہم نے کتنے نفل پڑھے ہیں، آج کے دن میں ہم نے کتنے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر گھر پہ ایک چارٹ بنا لیا جائے، اور چارٹ بنا کے روزانہ 5-10 منٹ سارے گھر والے بیٹھ کر اس پر مذاکرہ کریں، ایک تکرار کریں کہ ہم نے کیا کیا ہے آج کے دن میں۔ تو یہ ایک مقابلے کی بہت ہی اچھی فضا ہے، کاش ہمارے گھروں میں یہ بننا شروع ہو جائے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، تیزی دکھاؤ اپنے پروردگار کی مغفرت حاصل کرنے کی طرف، یعنی اس میں استغفار کی کثرت کی بھی تعلیم ہے۔ وجنت، اور جنت کی طرف بھی تیزی دکھاؤ۔ عرضها السماوات والارض، کہ جس کی چوڑائی، دیکھیں ایک شکل ہے، اس میں یہ چوڑائی ہے اور یہ لمبائی ہے، یہ لینتھ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کا حادث ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی چوڑائی ہے، یہ اس کی ورتھ ہے، اور یہ اس کی لینتھ۔ لینتھ ہمیشہ لمبی ہوتی ہے اور ورتھ ہمیشہ چھوٹی ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا ارض السماوات، کہ جس کی ارض جو ورتھ جس کی ہے وہ آسمان و زمین کتنی ہے، تو لینتھ کتنی بڑی ہوگی ہم نہیں جان سکتے۔ تو عدت تیار کی گئی ہے للمتقین، متقین کے لیے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور تیزی دکھاؤ، لپو اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف لپو۔ ارضها السماوات، کے جس کی چوڑائی، مراد یہ صرف یہ چوڑائی نہیں ہے زمین آسمان کی، بلکہ یہ مراد ہے کہ لامتناہی ہے، یہ ہماری حد جو ہے وہ زمین آسمان ہے، کیونکہ ابھی تک کوئی شخص آسمان تک نہیں پہنچ سکا، سائنس کا علم آج تک آسمان تک نہیں پہنچ سکا۔ اندازہ تو لگایا کہ آسمان کتنا دور ہے، لیکن صحیح کیا ہے وہ ابھی تک نہیں لگا سکے۔ یہ اندازہ لگایا کہ اگر ایک ہوائی جہاز 21 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے آسمان کی طرف اڑنا شروع کرتا ہے، 21 لاکھ فی سیکنڈ کی رفتار سے آسمان کی طرف اڑنا شروع کرتا ہے، تو اس کو 21 لاکھ سال گزر جائیں گے آسمان تک پہنچنے کو۔ ابھی تک یہ اندازہ لگا ہے۔ تو یعنی زمین آسمان کی چوڑائی، یعنی یہ صرف اس کی چوڑائی ہے، اس کی بڑائی کتنی ہوگی میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔
وَالسَّارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ آگے جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، جنت کا جب ذکر آئے تو اللہ سے دل ہی دل میں مانگ لینا چاہیے، اللہ جی مجھے بھی جنت عطا فرمائیے۔ الذین ينفقون فی السراء، متقین کے اللہ رب العزت نے 6 نشانیاں بیان کی ہیں۔ میں آج اس کو ذرا اچھے سے ایکسپلین نہیں کر پا رہا ہوں، میرے گلے میں تکلیف ہے، الحمدللہ طبیعت اچھی ہے آپ لوگوں کی دعا سے، لیکن گلے میں تکلیف ہے تو زیادہ اچھے سے بتا نہیں پا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے۔ متقین کے لیے تیار کی گئی اور متقین کی 6 صفات۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو الذین ينفقون جو کہ خرچ کرتے ہیں فی السراء تنگری کی حالت میں، یعنی مالداری کی حالت میں، والضراء اور بدحالی کی حالت میں۔ السراء خوشحالی کی حالت، الضراء بدحالی کی حالت۔ متقین کی پہلی نشانی جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں۔ خوشحالی میں تو ہر کوئی خرچ کرتا ہے، جی میں امیر ہوں تو میں خرچ کرتا ہوں، لیکن اگر میں غریب ہو گیا تو اس صورت میں خرچ کرتے ہیں، اس صورت میں بہت کم لوگ خرچ کرتے ہیں۔ والذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو کہ خرچ کرتے ہیں سراء اور ضراء دونوں میں، یعنی خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی۔ خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور بدحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ بدحالی میں خرچ کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں، تنگ دستی میں خرچ کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، یہ پہلی صفت ہے۔ والکاظمین الغیظ، یہ دوسری صفت ہے۔ والکاظمین الغیظ، کاظم کہتے ہیں، قزم کہتے ہیں، آپ شاپر میں سامان خریدتے ہیں اور اسٹور والے اس کے اوپر ایک ریپنگ لگا دیتے ہیں، اس کو سیل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بند کر دیتے ہیں شہر سے۔ تو یہ جو بند کرنا ہوتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں قزم، قزم، اور غیظ کہتے ہیں غصے کو، غیظ کہتے ہیں غصے کو، ٹھیک۔ والکاظمین الغیظ، جو غصے کو قابو کرتے ہیں، غصے کو دبا لیتے ہیں، ہماری اصطلاح میں اس کو دبانا کہتے ہیں۔ یہ دوسری صفت۔ والعافین عن الناس، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، یعنی وہ نیکی کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ والذین، پانچویں، والذین اذا فعلوا، اب متقی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس سے گناہ ہوگا ہی نہیں۔ دیکھیں کتنا خوبصورت اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، متقی کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس سے گناہ نہیں ہوگا، بلکہ اس سے ایسا گناہ بھی ہو سکتا ہے جو کہ سر عام گناہ ہے، یعنی جو بہت ہی برا گناہ ہے، ایسا گناہ ہے جو ناقابل برداشت ہے، ایسا گناہ ہے جس کو آرام سے معافی نہیں دی جا سکتی، اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ والذین اذا فعلوا، فعلوا کا مطلب ہے کیا، یہ نہیں کہ فعلوا ہو گیا ایک دن سے، یہ لفظ بڑا خوبصورت ہے۔ والذین، کہ وہ لوگ اذا فعلوا، جب وہ کریں، فاحشتن، فاحشتن بے حیائی کا کام، والذین اذا فعلوا فاحشتن، جو وہ کر بیٹھیں بے حیائی کا کام، یعنی غلطی سے کر بیٹھیں بے حیائی کا کام، شیطان غالب آ گیا اور انہوں نے کر لیا، یہ نہیں کہا کہ ان سے ہو گیا، جو کر بیٹھیں فاحشتن بے حیائی والا گناہ، جس کو آپ گناہ کبیرہ بھی کہہ سکتے، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جانوں پر کسی بھی طرح کا ظلم کر بیٹھے،
الذین اذا فعلوا فاحشۃ، جو وہ کر بیٹھتے ہیں. دیکھیں اذا فعلوا، جب اذا فعلوا یعنی ماضی پہ داخل ہوتے تو اس کو مضارع کے معنی میں کر دیتا ہے. ہو سکتا ہے یہ میری بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن بہرحال اس کو فی الحال اتنا سمجھ لیں. عام طور پہ یہ قاعدہ نہیں ہے، بہت سی جگہوں پہ یہ قاعدہ چلتا ہے. فی الحال بس اتنا ہی سمجھ لیں. کہ یہاں ترجمہ ایسے ہوگا اذا فعلوا فاحشۃ، کہ جب وہ بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں، اور ظلموا انفسهم، اپنی جان پر کوئی بھی ظلم کر بیٹھتے ہیں، یعنی کبیرہ گناہ یا صغیرہ گناہ کر بیٹھتے ہیں. ذکر اللہ، تو ان کو اللہ کی یاد آ جاتی ہے. یہ سچا مومن کبھی بھی گناہ کر کے لاپرواہ نہیں ہوتا، گناہ کر کے لاپرواہ نہیں ہوتا. فاستغفروا لذنوبہم، تو وہ اپنے گناہ پر اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں. ومن یغفر الذنوب، جہاں معافی کی بات آتی ہے نا تو اللہ کے کلام کی ٹون بدلی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. جو اللہ سے معافی مانگ لینا اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے. ہم بھی اللہ سے معافی مانگنے والے بنے. حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ روزانہ رات اللہ سے معافی مانگ کے سو جائے کرو، اس کی بڑی برکتیں ہیں. روزانہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اپنے گناہ کا استحضار کر کے معافی مانگنی چاہیے. اللہ کہتے ہیں وَمَن یغفر الذنوب، ارے اللہ کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے. آپ کو دل چاہ رہا ہے میں ایک چیز بتاؤں. دیکھیں جی، ایک ہوتا ہے خطا، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے ذنب، ایک ہوتا ہے خطا، ایک ہے سیئہ. دوسرا ذنب، تیسرا معصیت. ذنب، خطا، سیئہ، ذنب اور معصیت. ٹھیک ہے، معصیت کو آپ عصیان بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چار ہوتے ہیں: خطا، ذنب اور معصیت. خطا کیا ہوتی ہے؟ پتہ ہی نہیں چلا گناہ ہو گیا اور بعد میں بھی گناہ کا پتہ نہیں. سیئہ اسے کہتے ہیں کہ گناہ کیا اور پھر پتہ چل گیا کہ یہ تو گناہ ہے، یہ ذنب ہے، یہ خطیہ ہے. ذنب کا مطلب ہے کہ جانتا تھا کہ یہ گناہ ہے پھر بھی کر لیا. اور معصیت وہ ہے کہ جان بوجھ کے اس گناہ کو طغیان کے ساتھ کیا، سرکشی کے ساتھ کیا. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی. تو وَمَن یغفر الذنوب، کون ہے؟ دیکھیں ذنب جو ہے نا وہ تیسرا درجہ ہے. اس کو ایک بار پھر سمجھ لیجیے گا. ذنب جو ہے نا وہ تیسرا درجہ ہے، یہ ذنب تیسرا درجہ ہے. یہ تیسرا درجہ جو ہے یہ پہلے دو درجوں سے زیادہ خطرناک ہے. ٹھیک ہے، اور معصیت اور عصیان، اور جس کو آپ طغیان بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو طغیان بھی کہہ سکتے ہیں. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، پتہ نہیں میں کیا سنا رہا ہوں، آپ لوگوں کو سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. ذنب جو ہے یعنی کہ اوپر والوں سے زیادہ خطرناک چیز ہوتی ہے ذنب. ٹھیک ہے، اور معصیت اور طغیان جو ہے یہ انسان اس وقت کرتا ہے جب اس کو توبہ کا خیال بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے نا. وَمَن یغفر الذنوب، اللہ کہتے کون ہے جو معاف کرے گناہوں کو؟ الا اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. یہ متقین کی پانچویں صفت ہے کہ اگر ان سے کسی بھی طرح کوئی بڑا چھوٹا گناہ ہو جائے تو فاستغفر اللہ، وہ اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں. تو اللہ جی جواب نہیں دیتے میں معاف کر. اللہ کہتے ہیں ارے اللہ کے سوا کون ہے جو معاف کرے؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ.
ومن یغفر الذنوب، قربان جائیں اللہ کے ذات، ولم یصروا علی ما فعلوا، متقی کی ایک اور علامت ہے کہ وہ گناہ کو گناہ کی حد تک رہنے دیتا ہے، معصیت تک نہیں لے کے جاتا. سمجھ لیں اس کا معنی؟ اگلی آیت کو سمجھیں. اس کا معنی یہ ہوا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو وہ کرتے ہیں نا اس پر مصر نہیں رہتے، اصرار نہیں کرتے. اصرار یعنی اس گناہ پر اصرار نہیں کرتے، بار بار بس وہی گناہ کیے جا رہے ہیں، بار بار بس وہی گناہ کیے جا رہے ہیں. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو وہ کرتے ہیں اس کے پر اصرار نہیں کرتے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، متقین جانتے ہیں کہ یہ گناہ کرنا ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو یہ 6 صفات ہیں متقین کی، یعنی اپنے کیے پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے. ولم یصروا، وہ اصرار نہیں کرتے، علی ما فعلوا، جس پر جو وہ کر رہے ہیں. وہم یعلمون، کہ اس کو گناہ جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، تو اس کو نہیں کرتے جان بوجھ کے، بلکہ اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں. اللہ فرماتے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی جزا مغفرت، وہ مغفرت ہے، معافی ہے ان کے پروردگار کی طرف سے. وجنات تجری، اور باغات ہیں، ایسے باغات تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہری بہتے ہیں. خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. کدھر چلا گیا؟ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کیا ہی بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کو. یہاں اللہ تھوڑی سی بات مزید بھی سمجھا رہے ہیں کہ قد خلت من قبلکم سنن، قد خلت، بس گزر چکی ہیں، من قبلکم، تم سے پہلے، سنن، ایسی قومیں جو یہ کرتی تھیں، یعنی جو یہ کرتی تھی، کیا کرتی تھی؟ گناہ کرتی تھی. یعنی کیا کرتی تھی؟ گناہ پر اصرار کر کے اس کو سرکشی کی طرف لے کر آ جاتی تھی. جن حضرات نے میرے درس قرآن پابندی سے سنے ہیں تو اس میں جب قوموں کے ذکر آتے ہیں تو اس میں واضح کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کسی بھی قوم پر صرف ان کی معصیت کی وجہ سے عذاب نازل نہیں فرماتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی کی وجہ سے ان پہ عذاب نازل فرماتے ہیں. معصیت اور سرکشی میں بڑی تفصیل ہے، انشاءاللہ کبھی ذکر کر دوں گا. تو قد خلت من قبلکم سنن، تو ان کو یہ مقام بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا کہ گزر چکے ہیں تم سے پہلے سنن، ایسے طریقے کرنے والے قومیں. ٹھیک ہے، یہ سنن کا مطلب ہے واقعات، کہ ایسے واقعات تم سے پہلے گزر چکے ہیں. فسیروا، بس پھر سیرو پھرو، گھومو پھرو زمین میں. فانظروا، اور دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. سیاحت کرنے کی اللہ رب العزت ترغیب دی ہے، سیاحت کرنے کی ترغیب دی ہے کہ دنیا میں گھومنا چاہیے، دنیا میں گھومنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے کہاں کہاں ان لوگوں کے نمونے بکھیرے ہوئے ہیں. چنانچہ جو دنیا میں جتنا جاتا ہے اور جس قدر جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے علم میں، اس کی بصیرت میں اس قدر ہی اضافہ فرماتے ہیں. تو جس قدر وسعت ہو اس قدر جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے، زمین میں گھومنا چاہیے. اللہ رب العزت نے جگہ جگہ عبرت کے نمونے بنائے ہوتے ہیں، کہیں پہاڑ کی شکل میں، کہیں قوموں پر عذاب کی شکل میں، اس کو دیکھنا چاہیے. میں گھومنے کا شوقین بالکل بھی نہیں تھا، لیکن یہ آیت پڑھنے کے بعد، اس نوعیت کی آیات پڑھنے کے بعد اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کی زمین دیکھوں اور اللہ رب العزت نے کس طریقے سے نمونے بکھیرے ہوئے ہیں ان کو دیکھوں. حالانکہ مجھے سفر سے گھبراہٹ سی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد سے میرا بہت دل کیا، اور جب میں نے ان چیزوں کو، چند ایک چیزوں کو دیکھا، زیادہ جانے کی کا موقع نہیں ملا ہی نہیں، مجھے توفیق بھی نہیں ہو سکی، کوئی ایسی حیثیت بھی نہیں بن سکی. تو آپ حضرات بھی دعا کریں اللہ اپنے دین کی نسبت سے دنیا کے چپے چپے میں لے کے جائے، اور چپے چپے میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھنے کی توفیق ہو. اللہ مجھے بھی لے جائے، اللہ آپ لوگوں کو بھی لے کے جائے، اللہ سب کو دین کی نسبت سے لے کے جائے. اپنی نسبت سے جانا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کوئی ایسا مزہ نہیں
اصل دین کی نسبت سے یعنی اللہ کے نام کی نسبت سے جاننے کے فوائد ہوتے ہیں۔ ھذا بیان للناس، اللہ فرماتے ہیں ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے۔ وہ ہدن اور ہدایت ہے۔ ھذا بیان للناس، بیان کہتے ہیں ایک تو بیان کو کہتے ہیں، دوسرا واضح بات کو کہتے ہیں، واضح بات۔ ھذا بیان یہ لوگوں کے لیے واضح اعلان ہے، وہ ہدن اور ہدایت ہے، وہ موعظۃ اور نصیحت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے یہ ساری 6 نصیحتیں یہ وہ سب ہیں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ واہ 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 واہ۔ احد میں جب مسلمان ہار گئے، شکست کھا گئے، تو اب دوبارہ احد کی طرف اللہ رب العزت آ گئے، لیکن نصیحت ایسے انداز میں فرمائی، اتنے خوبصورت بات انداز میں نصیحت فرمائی کہ انسان کو سمجھ میں آ جائے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، وَلَا تَهِنُوا کمزور مت پڑنا، وَلَا تَحْزَنُوا اور غم بھی مت کرنا، انتم الاعلون تم ہی فتح یاب ہوگے، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو۔ اگر تم مومن رہو، اگر تم تہ دل سے سچے مومن رہو تو تم ہی کامیاب ہوگے۔ یہ اللہ کا ایک چیلنج ہے، ہم لوگ صحیح مومن نہیں ہیں، اس وجہ سے اللہ نے ہم کو کامیابی نہیں دی۔ جو صحیح مومن ہوتا ہے، صحیح معنوں میں مومن ہوتا ہے، اللہ ان کو ضرور کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ جو کوئی ایمان کا دعویٰ کرے اور بار بار وہ شکست کھا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی صف میں بہت بڑی بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں، اس کے حالات و معاملات میں بڑی بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں۔ تو کیا لگ رہا ہے ان کنتم مومنین، اگر تم مومن رہو تو انتم الاعلون تم ہی سربلند رہو گے، لہذا گھبرانا نہیں ہے اور کمزور نہیں ہونا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم کمزور پڑے ہوئے، ہم سے زیادہ سست کوئی بندہ ہی نہیں ہے، مسلمانوں سے زیادہ کوئی سست قوم نہیں ہے، نہ ان کو بلب بنانا آتا ہے نہ ان کو پنکھا بنانا آتا ہے، انہوں نے گاڑی بنانی ہے تب بھی دوسری قوموں کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم نے ویکسین بنانی تھی ہم دوسری قوموں کی طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ پاکستان کا میڈیکل دنیا کے دوسرے نمبر پر آتا ہے، پہلے نمبر پر انڈیا آتا ہے، دوسرے نمبر پر پاکستان آتا ہے، لیکن ہم نے دوائی بنانی ہے تو ہم دوسرے ملکوں کی طرف دیکھیں، اس لیے کہ ہمارے بندے دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہیں، جو یہاں سے پریکٹس کر کے جاتے ہیں وہ دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ تو ہم لوگ کمزور پڑے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ اپنے ہی غموں کے اندر پریشان ہیں، اور اپنی ہی پریشانیوں کا مداوع ہم دوسروں کے اوپر الزام ڈال کے کر رہے ہوتے ہیں۔ کہتے اگر تم سچے مومن ہو نا تو تم جیتو گے، تم سربراہ ہو، لیکن ہم سچے مومن کمزوری ہے ہمارے مزاجوں کے اندر، اللہ حفاظت فرمائے۔ مومنوں کو تسلی کہ ان یمسسکم قرح، اگر تم کو زخم پہنچائے، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو تمہاری طرح کا بھی زخم، تمہارے جیسا ہی زخم اس قوم کو بھی پہنچے، یعنی ان کے بھی 70 مارے گے، تمہارے بھی 70 مارے گے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ ایام لوگوں کے درمیان گھومتے رہتے ہیں۔ اچھا یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، تو میں نے محاورہ بتایا، یہ تو آتے جاتے دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے ہیں۔ تلک الایام، یہ تو وہ دن ہیں، نداولها، جن کو ہم بدلی کرتے ہیں، بین الناس، لوگوں کے درمیان، یہ وہ دن ہیں جن کو ہم لوگوں کے درمیان بدلی کرتے ہیں، یعنی کبھی مسلمانوں پر تکلیف آ گئی اور کبھی کفار پر تکلیف آ گئی، کبھی تکلیف مسلمانوں پر آ گئی یعنی مسلمان شکست کھا گئے، اور کبھی کفار شکست کھا گئے۔
لیکن بالآخرت فتح مسلمانوں کی ہونی ہے. تو کیوں اللہ ایسا لیا علامہ تاکہ ظاہر کر دیں. اللہ لیا علامہ کا ترجمہ تو یہ تاکہ جان لیں، لیکن تاکہ وہ جان لیں، لیکن یہاں پہ معنی ہم کریں گے لیا علم اللہ، تاکہ اللہ ظاہر کر دیں. اللہ کی آمنو کہ جو ایمان والے ہیں وہ یتخذ منکم الشہداء، اور کچھ تم میں سے شہداء بنے. اللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں. اس کا میں بتاتا ہوں. وَيَتَّخِذَ مِنكُمُ الشُّهَدَاءَ، اور تاکہ تمہارے اندر کچھ لوگوں کو شہادت کا درجہ دیں. شہادت کا درجہ ایک بہت بڑا مقام ہے مسلمانوں میں. شہادت کا درجہ ایک بہت بڑا مقام ہے. ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے زیادہ، لیکن یہ ایک بہت بڑا مقام ہے. وَيَتَّخِذَ مِنكُمُ الشُّهَدَاءَ، تاکہ تم میں سے بعض شہداء ہو. کیا ہے؟ بس ایک حکمت بتا دیتا ہوں، ایک وجہ بتا دیتا ہوں کہ اللہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم اتنے پیارے ہیں کہ ہمارے اوپر لوگوں نے اپنی گردنیں کٹا دی. ہم اتنے پیارے ہیں کہ ہمارے راستے میں لوگوں نے اپنی گردنیں کٹا دی ہیں. واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظلم والوں سے محبت نہیں کرتا. یہ نہیں سمجھنا کہ میں ان کفار سے محبت کرتا ہوں تو اس وجہ سے میں نے ان کو کامیابی دی ہے. میں نے ان کو کامیابی اپنی محبت کی وجہ سے نہیں دی، میں نے ان کو کامیابی اس لیے دی ہے تاکہ تمہارے اندر دیکھ لیجئے کہ ایمان والے کون ہیں اور تم میں سے کچھ شہداء. اس کی وضاحت اگلی آیت میں آئے گی. اس کی وضاحت اگلی آیت میں ہے. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ، اس کی وضاحت اگلی آیت میں اس طریقے سے آتی ہے کہ ہر مسلمانوں کی صف کے اندر، مسلمانوں کی صفوں کے اندر اب بہت سے منافق بھی چھپے ہوتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے ساتھ نہیں چل سکتے، جو ایمان والوں کے ساتھ چل کے قربانی نہیں دے سکتے. اور ہمیشہ کامیابی حاصل وہی کر سکتے ہیں جو قربانی دے سکتے ہیں، جو قربانی دینا جانتے ہیں، جو قربانی دینا سمجھتے ہیں. تو وہی لوگ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، وگرنہ ہر قسم کا بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے مسلمانوں کو جو شکست دی اس میں ایسی بہت سی باتیں تھیں. تو بہرحال یہاں سے وہ بیان شروع ہو رہا ہے. یہ جہاد فی سبیل اللہ، جہاد احد کا بیان ہے. انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ پڑھیں گے.